الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما رواه عن ربه تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی پرہیزگار بنو. نبی مکرم علیہ السلام حدیث قدسی ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آدم کے بیٹے کا ہر عمل آدم کے بیٹے سے مراد مسلمان مرد اور آدم کے مسلمان اولاد کا ہر عمل جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا تک حتیٰ کہ 700 تک بھی. لیکن اللہ فرماتا ہے روزہ یہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر
اس کی جزا عطا کرنا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی تعریفات، تسبیحات، ہادی الختم الرسل سید الاولین والآخرین محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی رکھوکھا کروڑا درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو میں اس بات کی معذرت کرتا ہوں کہ میں لیٹ ہوا، جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوا۔ میرا بہت ہی پیارا مخلص دوست مظفر گڑھ اسپتال میں داخل ہے، انہوں نے مجھے مجبور کیا کہ ایک دفعہ ضرور آئیں، ہو سکتا ہے آخری ملاقات ہو، تو ایمرجنسی مجھے ٹائم پر وہاں نکلنا، وہاں جانا پڑا۔ بہت ہی نیک انسان ہے، نمازی ہے، متقی ہیں، وہ بھی اسی وبا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ آخری سمجھو کہ آخری لمحات نظر آتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ شفا دینا چاہے دے سکتا ہے۔ تو کوڈتو کے علاقے کے مظفر گڑھ ووکیشنل کالج کے پرنسپل جناب عقیل صاحب، تو ان کی تیمارداری کے لیے مجھے جانا پڑا۔ تو بہرحال دعا کریں اللہ رب العالمین ہمارے اس بھائی کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ تو حضرات سامعین کرام، چند معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دیں گے تو 5-7 منٹ 10 منٹ ٹائم زیادہ لے لوں گا، نہیں تو میں ٹائم پر بات کو ختم کر دوں گا۔ پہلی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کریم فرقان حکیم سورہ البقرہ کی، اللہ رب العزت نے اس کی ابتدا میں خطاب کیا ہے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ سب سے پہلے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، کیونکہ جو بھی آپ نیکی کریں گے بڑی سے لے کر چھوٹی تک، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، اس وقت تک وہ نیکی اس کا تعلق فریضے کے ساتھ ہو، سنت کے ساتھ ہو، واجب کے ساتھ ہو، استحباب کے ساتھ ہو، جائز کے ساتھ ہو، جب تک ایمان نہیں ہے اس وقت تک کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ اس بات کو ذرا آپ نے میرے ساتھ ساتھ توجہ سے سمجھتے جانا ہے۔ سب سے بڑی دولت اگر آپ سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے کہ سب سے بڑی دولت جو مسلمان ہے، مرد عورت، اس کے پاس کون سی ہے؟ اب تو ہمارا معیار تو کچھ اور ہے نا، کہ فلاں چیز سب سے اعلیٰ ہے، کہ فلاں چیز سب سے اعلیٰ ہے، فلاں بڑا خوشحال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ باقی سب چیزیں ایک طرف رکھ دیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے لیے حیثیت مسلمان ہونے کے سب سے اعلیٰ، عمدہ، بڑے معیار والی کون سی چیز ہے؟ وہ ہے صرف ایمان۔ آپ کا جواب یہی ہوگا نا، اور ایمان والے کا جواب یہی ہوتا ہے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، جان سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو سب کو عزیز کون سی چیز ہے؟ اپنی جان۔ اپنی جان سب سے زیادہ عزیز، لیکن جو مسلمان مومن جو ہوا کرتا ہے
اس کو ایمان اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہوا ہے. جان جائے لیکن ایمان نہ جائے. بہت بڑی دولت ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں بنتا. کچھ ساری چیزیں آپ کے مقدر میں آ جائیں، آپ کو مل جائیں، لیکن جب تک آپ کا ایمان نہیں ہے. ایمان کی سے مراد پختہ ایمان، جس میں نہ کسی کمی کے وقت لچک آئے نہ خوشی کے وقت آئے، کفر اور شرک کے، الحاد و انکار کے تھکیڑے آئیں، طوفان آئیں، لیکن تیرے ایمان میں ذرا بھی لچک نہ آئے. ایسا ایمان، وہ ایمان نہیں جو کسی برادری کے، کسی دوست کے کہنے پہ بہہ گیا، کمزور ہو گیا، بدعات و خرافات کی آندھی چلی، تیرا ایمان اس کے ساتھ ہی اڑ گیا. نہیں، ایسا ایمان مراد نہیں ہے. دعا کریں ذرا اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایسا ایمان نصیب فرمائے کہ جس کی مٹھاس ہمیشہ اپنے دل کے اندر ہم محسوس کرتے رہیں، اسی ایمان پر ہی زندہ رہے، اسی ایمان پر ہی دنیا سے رخصت. تو سب سے بڑی دولت میری اور آپ کی کون سی ہے بھائیو؟ ایمان. یا ایھا الذین آمنوا، میں نے عرض کیا جو بھی آپ نیکی کریں گے، جب تک ایمان یہاں موجود نہیں ہے وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوگی. اور یہ بھی بتاتا چلوں، ایمان کا کبھی امتحان بھی لے لیا کرے کہ اندر ایمان ہے کہ نہیں. اس کا پتہ چلتا ہے مواقع پر کتنا ایمان ہمارے اندر موجود ہے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، اگر آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو نیکی کرتے وقت، جب نیکی آپ سے ہو جاتی ہے، اچھائی ہو جاتی ہے، کوئی نیکی بڑی ہے چھوٹی ہے، آپ کے دل میں خوشی محسوس ہو. کیا محسوس ہو؟ خوشی محسوس ہو کہ میں نے فلاں نیکی کی ہے، اور بغیر دکھلاوے کی ہو، بغیر ریا کی ہو، دل کی کیفیت، دل کے اندر بشاشت ہو، خوشی ہو، مسرت، راحت، فرحت کی لہر دوڑ جائے، سمجھ لے کہ تیرے اندر ایمان موجود ہے. جس نے یہ بتایا ہے کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، اس ایمان نے بتایا ہے تم نے اچھا کام کیا ہے جس کی وجہ سے تجھے خوشی نصیب ہو رہی ہے. اگر کچھ برائی ہو جائے، چھوٹی برائی ہوگی ہے، بڑی برائی ہوگی، یہ گناہ ہو گیا، آپ سے اگر گناہ ہو گیا، اس گناہ پر کیا ہے، اس برائی پر آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے، ندامت لاحق ہو جائے. ہاں، یہ مجھ سے کیوں ہو گیا گناہ، یہ برائی مجھ سے کیوں ہو گئی، آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے، ندامت لاحق ہو جائے. بھائی گناہ کرنا ہمارا کام ہے، لیکن مومن جو ہوتا ہے اس سے جب گناہ ہوتا ہے نا، اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے. آپ کو پریشانی ہوئی، آپ کو ندامت ہوئی کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا. یہ جو پریشانی آتی ہے، سمجھ لے گناہ کے وقت جو پریشانی آئی ہے، ندامت آئی ہے، سمجھ لے کہ تیرے اندر ایمان موجود ہے. نیکی کرتے وقت رسم نماز پڑھ لی ہے، روزے آئے ہیں، فجر بیٹھے رہے،
روزے آئے نماز پڑھ لیں گے، مسجدیں آباد کر لیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں. کوئی کیا ہے نیکی کی ہے تو خوشی محسوس نہیں ہوئی ہے، نیکی کیفیت میں تبدیلی نہیں آئی ہے، بشاشت نہیں آئی ہے، ایمان کی مٹھاس نہیں آئی ہے، حلاوت ایمان. اگر بشاشت خوشی محسوس نہیں ہوئی نیکی کے بعد اور برائی کے بعد ندامت پریشانی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ ہوتی رہتی ہے، آخر کار انسان ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے کہ گناہ کرتا ہی کرتا ہے. یا بیزی کا ریت ہے، نیکی پہ خوشی نہیں، گناہ پہ پریشانی نہیں، سمجھ لے کہ تیرا ایمان بھائی تیرا دل ایمان سے خالی. یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. ایسا ایمان اللہ ہمیں نصیب فرمائے. پھر کیا ہوتا ہے دیکھیں، ایک بات بتاتا چلوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، ایمان دادا بھی ہو جائے. اگر ایسی کیفیت آپ کا ایمان ایسا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر آپ کا ایمان ایسا بن گیا، آپ پر ندامت گناہ کرتے وقت کہ گناہ کے بعد ندامت پریشانی لاحق ہو گئی، اور آپ نے ابھی تک توبہ بھی نہیں کی ہے، توبہ بھی نہیں کی، اللہ اکبر، لیکن پریشانی ہے، ندامت ہے، پریشانی ہے. میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیں، گناہ کے بعد پریشانی جو ندامت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس ندامت کی وجہ سے جو گناہ معاف کر دیتا ہے. پریشانی کو کیوں؟ ایمان نے بتایا ہے، ایمان نے تجھے پریشان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جتنا چاہو خرچ کر لو، جتنی بڑی نیکی کر لو، ایمان کے بغیر قبول ہے ہی نہیں. حضرت عائشہ سے مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جو تھا مکہ مکرمہ میں بہت بڑا سخی گزرا. عبداللہ بن جدعان بہت بڑا سخی، جس کے دسترخوان پہ روزانہ 1000 بندہ کھانا کھایا کرتا تھا اور 1000 جوڑے تقسیم کیا کرتا تھا، جس کی آگ کبھی بجھتی نہیں تھی، ہمیشہ مہمانوں کے لیے کیا ہے کھانا تیار رکھتا تھا. بہت بڑا سخی مشہور. پوچھا حضرت، اس نے اتنی بڑی ثقافت کی، اتنے بڑے صدقات کیے، اتنا کچھ کیا، اتنی بڑی نیکی کرتا رہا، کیا اس کو کچھ ملے گا اس کا اجر؟ میرے پیغمبر فرماتے ہیں، عائشہ، اس کو جو ملنا تھا دنیا میں مل گیا، اس کو عزت مل گئی، اس کو شہرت مل گئی، لیکن قیامت اس کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ دنیا سے رخصت ہوا بغیر ایمان کے رخصت ہوا. بغیر ایمان کے کچھ نہیں، بغیر ایمان کے کچھ نہیں. آؤ پھر ایک اور بات کرتا تھا، اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کیجیے. اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، آگے بات آ رہی ہے. روزہ کیسے کھاتا ہے؟ روزہ اخلاص، ایمان میں اخلاص پیدا کرتا ہے، ایمان میں تقویٰ پیدا کرتا ہے. اللہ تتقون، اور ایمان اخلاص کے بغیر بھی اس کا کچھ فائدہ نہیں. لہذا اخلاص پیدا کیجئے، ہر نیکی میں اخلاص پیدا کیجئے، اپنے آپ کو ریا سے کھلاوے سے بچائیے. کیونکہ ایسے لوگ بھی موجود تھے، آپ سنتے رہتے ہیں. وہ پہلی بات تو میں نے مکہ مکرمہ والے کی کر دی، ایک اور بھی گزرا ہے، اس کے ساتھ اور بھی تھے جو مدینہ منورہ میں رہنے والے اور نمازیں کس کے پیچھے پڑھنے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرنے والا اور آپ کے سامنے بیٹھنے والا. نمازیں پڑھتا تھا کہ نہیں، اور نیکیاں کرتا تھا کہ نہیں، محبت رسول کے دعوے کرتا تھا کہ نہیں،
قربان جاؤں، صدقے جاؤں، ماری جاؤں، یا رسول اللہ سب کچھ کہتا تھا، کرتا تھا، اس کے ساتھ دوسرے بھی اس کے حوالی ساتھی لبیک کہتے تھے، یہاں تک جب پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، آپ تقریر کے لیے ارشادات فرماتے، یہ کھڑا ہو جاتا، لوگوں توجہ سے باتیں سنو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں توجہ سے سنو، اس نے دعوے دار، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اعلان فرما دیا، میرے پیغمبر اگر آپ بھی اس کے لیے معافی مغفرت مانگیں گے میں پھر بھی معاف نہیں کروں گا۔ کیوں؟ یہ ایمان تھا، اخلاص سے خالی تھا، تقوی سے خالی تھا، خلوص سے خالی تھا، ایمان اس کا بھی پاس ہے، لیکن یہ ایمان ایسا ہے جس میں اخلاص ہے، جس میں ریا ہے، جس میں دکھلاوا ہے، کہیں یہ نہ ہو ہم اعمال کرتے بھی ہوں، سب کچھ نیکیاں کرتے بھی ہوں اور ہمارا ایمان اخلاص سے خالی ہو، کہ اللہ تعالیٰ ایک نماز بھی قبول نہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیشہ معافی مانگتے رہیں۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، جب اللہ نے فرمایا اگر آپ اس کے لیے 70 دفعہ بھی معافی مانگیں میں پھر بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور بھائیوں، بات ایمان کی ہو رہی ہے، بات اخلاص کی ہو رہی ہے، بات تقوی پرہیزگاری کی ہو رہی ہے۔ التقویٰ یہاں ہوا کرتا ہے۔ اللہ کبیرہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں 70 سے زیادہ مانگ لوں، رحمت العالمین ہے نا، 70 سے زیادہ مانگ لوں گا پھر تو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ رب العالمین فرما دیا، اور جس کے دل میں ایمان نہیں، اخلاص نہیں، تقویٰ نہیں، پرہیزگاری نہیں، میرے پیغمبر آپ اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے یا مانگے، 70 بار کی دعا دور کی ہے، مانگے یا نہ مانگے، جتنی دیر چاہیں مانگتے رہیں، میں نے اس کو معاف کرنا ہی نہیں۔ تو سب سے بڑی دولت تو ایمان کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کوشش کی کتاب علیہ السلام نے اپنی لعاب دہن اس کے منہ میں، قربان جائے، لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال لی۔ اللہ کی قسم کھاؤ تو تیرا حدیث، میرے پاک پیغمبر کی لعاب دہن شفا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی باعث برکت ہے۔ یہی لعاب دہن کڑوے کنویں میں ڈالی جاتی ہے، سارا کنویں میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور یہی لعاب دہن حضرت جابر کے 1 کلو آٹے میں، گوشت میں، سالن میں ڈالی جاتی ہے، پورا 1000 کا لشکر کھا جاتا ہے۔ اور یہی لعاب دہن جس کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں، آج نعوذ باللہ، علی مرتضیٰ کی آنکھوں بیمار آنکھوں میں ڈالی جاتی ہے، آنکھیں کیا ہے بالکل ٹھیک اور درست ہو جاتی ہے۔ اور یہی لعاب دہن صدیق اکبر کی ذہن علوز ایڑی پہ لگائی جاتی ہے، ایڑی بالکل کیا ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ لعاب دہن میں اسی اتنی برکت رکھی ہوئی ہے، اتنی شفا رکھی ہوئی ہے، لیکن یہاں جس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے وہ جس کا دل جو کہ ایمان سے خالی ہے، اخلاص سے خالی ہے، تقوی سے خالی ہے۔ میرے پیغمبر لعاب دہن اپنی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کرنا ہی۔ اللہ ایمان، اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اگر ایمان ہے، آپ دیکھیں ایک اور مثال کون ہے؟ جسہ بھی کیا ہے؟
تو بڑا نہیں ہے، لمبا چوڑا قدو قامت نہیں. کون؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ مختصر یہ نحیف سی باریک سی پنڈلیوں والے، یہ نحیف سے جسم والے، کیونکہ یہاں کچھ ہے، یہاں کچھ ہے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے پہاڑ جو تھے، بڑے بڑے جسے لائے جائیں گے، ان کو تولا جائے گا، لیکن اس کا وزن ایک جو کے برابر بھی نہیں ہوگا. ایک نحیف جو ہے، کمزور جو ہے، اس کو لایا جائے گا اور اس کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہو جائے گا. کیوں؟ یہاں کچھ موجود ہے، اس کا وزن ہے، وہ یہاں کیا موجود ہے؟ اس کو ایمان کہا جاتا ہے. یہاں موجود ہے. ساتھیوں نے کہا ایک دفعہ، اس کا کیا عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں دیکھیں، پنڈلیاں باریک سے پگڑتی، باریک سے، اتنا کمزور. میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بِیدہ، جس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان ساقہ، اگر اس کی ایک پنڈلی وضع فی کفۃ، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسرے دو نہیں ایک، اور دوسرے پلڑے میں کیا ہے پورا اونٹ پہاڑ رکھ دیا جائے، رمضنت، آپ فرماتے ہیں میرے عبداللہ کی پنڈلی اس پہاڑ سے بھاری ہو جائے. اس کا جس کا وزن، وہ وزن کس چیز کا تھا؟ یہ ایمان کا وزن. اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ایسی دولت نصیب فرمائے. وہ ایمان والو ایک دوسری عزت کیا کرو، ایک دوسری کی عزت کیا کرو. مومن بڑا مدد ہوا. اللہ کی قسم ہم تو بڑی جلدی کے ایک دوسری بےزتی کر دیتے ہیں. نمازی ایک دوسرے کی بےزتی کر دیتے ہیں، معمولی بات پر امام صاحب کی بےزتی کر دی، قاری صاحب کی بےزتی کر دی، نمازی کی بےزتی کر دی، ہمسائے کی بےزتی کر دی، اور اپنے باپ کی ماں کی بےزتی کر دی، ہمسائے کی اور کیا پارٹنر کی، محلے دار کی. ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں، بڑی جلدی آپ میں سے باہر کو بےزتی کر دیتے ہیں. اللہ کی قسم مومن جو ہوتا ہے، مومن اللہ رب العالمین گھر بیت اللہ بھی زیادہ معزز ہے. میں نہیں کہتا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس ایمان والے ایک دوسری عزت کیا کرو، بے عزتی نہ کیا کرو. اور سب سے بڑا گناہ، سچی بات یاد رکھیں، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مومن کی بے عزتی کر دینا، اس کو رسوا کر دینا، اس کی پگڑی اچھالنا، اس کی عیب جوئی کرنا، اس کو بدنام کرنا. سب سے بڑا گناہ یہ ہے، اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں جس کی ہم پرواہ نہیں کرتے. غیبت کر لے، چغلی کر لے، مومنوں کو بدنام کر لیں، بے عزت کر لیں. کیا ہمارا تو یہ کام ہے؟ منہ میں روزہ رکھا ہوتا ہے کیا اس کے ساتھ اس کے باوجود کیا ہے کسی کو پکڑ لیا، اس کی پگڑی اچھالنی شروع کر دی. بہت بڑا گناہ. عزت کیا کرو، کیونکہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کہاں بیٹھے، کہاں تشریف فرما؟ بیت اللہ کے سامنے آپ کھڑے، آپ فرما رہے ہیں اللہ کے گھر تیری عزت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو توجہ کا مرکز ہے. لیکن یاد رکھ لے جو اللہ رب العالمین نے ایک ایمان والے مومن کی عزت بنائی ہوئی ہے، بیت اللہ اتنی عزت تیری بھی نہیں. ہم تو پرواہ نہیں کرتے. کیا بات بتاؤں، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دو جہانوں کے سردار کو اللہ نے حکم دیا ہے. کیا حکم دیا؟ اذا جاءك المؤمن، جب مومن لوگ، جب ایمان والے، یہ ایمان والے آپ کے پاس آئیں، اذا جاؤگا، جب آپ کے پاس، سنے حالانکہ سلام کون کہتا ہے؟ بات وجہ سننا، سلام اوپر سے آنے والا کہتا ہے السلام علیکم، السلام علیکم، بیٹھا جواب دیتا ہے. لیکن اللہ فرماتا میرے پاک
پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے پاس ایمان والے آئے آپ کے پاس آئے تو آپ کیا خود کہے یہ نہیں خود کہے فقل سلام علیکم میرے پیغمبر تم کہو تمہارے اوپر سلامتی ہو کیونکہ ایمان والے آنے والے آپ کے پاس آ گئے ہیں ان کی میرے عزت ہی بہت زیادہ ہے آپ پر سلام آپ سلام کریں اللہ اکبر کہ سارے کفر کے پوک پادری اللہ کی قسم ہم جب کہ دیکھتے ہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مغربی تہذیب کی طرف یورپی تہذیب کی طرف ان کی ثقافت ان کے تمدن کی طرف دیکھتے ہیں ہاں جی وہ جو بہت اونچے بہت دور چلے گئے ہیں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں مسلمان اس طرح کے ہیں ہم خود باتیں کرتے ہیں ان کی طرف ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں احساسی کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ سارے بے ایمان کفر کے پوٹ پادری شرک کے پوٹ پادری جتنے ہیں سارے کے سارے جو ہیں یہ ایک سائن پر اکٹھے کر دیا جائے اللہ والا ایک فقیر ہو محتاج ہو متقی ہو پرہیزگار ہو ایک طرف ہو خدا کی قسم ساری کائنات سے بڑھ کر کیا ہے اس کی عزت اللہ کے ہاں زیادہ ہے ہم نے ایمان کو کیا سمجھا آئے کون حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ سب کو رضی اللہ کیا لے کے آئے ایمان لے کر آئے کچھ بات ہے کچھ نہیں وہ کفر کے ابو جہل کمپنی کدھر کے کدھر گئے حتیٰ کہ صحابہ اللہ اکبر فاروق اعظم جیسے صدیق اکبر جیسے عثمان ذو النورین جیسے وہ جب بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں دیکھ کر کہتے ہیں جا سیدنا ہمارا آقا ہمارا سردار آ گیا یہ سرداری کس نے دی نہ دولت ہے نہ حسن و جمال ہے کچھ نہیں نہ قبیلہ ہے نہ برادری ہے سردار کس نے بتا دیا ایمان نے سردار اس ایمان نے اللہ اکبر کبیرہ ایمان والو ایمان کیا ہے بہت بڑی دولت مجھے بات یاد آئی آپ کو بھی کچھ درد آ جائے کون آتا ہے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ کیسا پیار کرتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ میں آپ کو لمحہ فکریہ دے رہا ہوں درد والی بات بتا رہا ہوں ایمان والوں ایک دوسری کی عزت کیا کرو اللہ کی قسم عزت کیا کرو یہ میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے حکم دیا ان سے پیار کرو میرے پیغمبر کے ساتھ بیٹھا کرو ان کے ساتھ بیٹھا کرو ان سے آنکھیں نہ پھیرا کرو قرآن موجود ہے ان کی طرف دیکھو ان کی بات سنو ان کی توجہ پر ان کی طرف توجہ کرو کفر کے پوپ پادری کہنے لگے ابو جہل اینڈ کمپنی یہ غریب سے آبا نبی وغیرہ جو ہے نا جب ہمیں تبلیغ کرنی ہوگی ہے نا آئے میرے پاک پیغمبر نے مسئلہ کی خاطر جب کوئی بات نہیں ہے ہو سکتا کہ مسلمان ہو جائے اس دفعہ کر لیا لیکن آپ ارشادات فرما رہے ہیں عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ صحابی نبی نے صحابی گزرے اس کے کانوں میں آواز پڑی سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فور آئے آپ نے السلام چہرہ تھوڑی دوسری طرف کر لی ان کو دکھانے کے لیے اتنی بڑی چڑھائی اللہ رب العالمین یہ بات پسند نہ آئی یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے پیغمبر عبس وتولى ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهى
आई और मुंह फेर लिया, इसलिए कि नबी न आया है नबी को देखकर इनको दिखाने के लिए मेरे पैगंबर इस तरह नहीं करना। जो हिदायत लेना चाहता है, जो तकवा लेना चाहता है, जो ईमान लेना चाहता है, उसको आप इस तरह देख रहे, उससे मुंह फेर रहे हैं। और जो आपसे दूर आप उनके पीछे पड़े हुए हैं, वमालैका इल्लल बलाग, मेरे पैगंबर आप पर पहुंचा देना है, इनकी परवाह छोड़े, आप इन गरीब गुर्दों की परवाह कीजिए। अल्लाहु अकबर। सुहैब रूमी आए, आखिरी इस बात पे आखिरी बात करता, कौन आए? ईमान की बात है। यही बात समझ आ गई अल्लाह की कसम, मेरा सफर का जो कीमत मुझे मिल जाएगी। अल्लाहु अकबर। कौन आ रहे हैं? हजरत सुहैब रूमी। सबको रजी अल्लाह। हमारी जुबानों से क्यों नहीं निकलता यार? जब आपका नाम नामी आए तो हम दरूद क्यों नहीं निकलता? सहाबी का नाम आए, रज़ा रज़ी अल्लाह क्यों नहीं निकलता? अल्लाह वालों, सोचो समझो, हमारे मोहसिनीन हैं। सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे। कैसे आ रहे? कपड़ों वालों, इनकी अलमारियां भरी हुई हैं, रोजाना नो जोड़े तब्दील करने वाले। अल्लाह की नेमत अच्छी बात है, लेकिन जरा ख्याल कर, अल्लाह गरीब गुरबों को ख्याल किया, मोहताजों को ख्याल किया, इनके पास कपड़े नहीं उनका भी ख्याल किया। सुहैब रूमी ऐसे आ रहा है, झुकता आ रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे क्या है? टाट बांधा हुआ है, टाट, झुकता ऐसे झुककर आ रहा है, सीधा खड़ा नहीं हो रहा, सीधा खड़ा नहीं हो रहा। किसके सामने आया? मेरे पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। आपने देखा कि आप कहते हैं सुहैब खड़ा होकर क्यों नहीं आ रहा? खड़े होकर आ रहा है। कहता क्या है? कहता है हजरत जी, ये जो मैंने बांधे हुए ना, ये टाट बांधा हुआ है, ये टाट जो सीधा है, अगर मैं सीधा हो जाऊंगा ये टाट फट जाएगा, मेरा पर्दा जो है वो नंगा सतर नंगा हो जाएगा, इसलिए मैं झुककर आ रहा हूँ ताकि मेरा पर्दा रहे। ऊपर खड़ा होता हूँ, ये कपड़ा मेरा फट जाता है। मेरे पाक ऊपर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क्या देखते हैं? सुनो अल्लाह वालों सुनो, सुहैब रूमी ने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? सुई धागा पकड़ा हुआ है। वो साहब ये क्या है? कहा हजरत जी जहाँ से ये फट जाता है ना, वहां से मैं सिलाई कर लेता हूँ। ये सुई धागा इसलिए पकड़ा हुआ है, जहाँ से ये फट जाता है वहां से मैं सिलाई कर लेता हूँ जल्दी से, ताकि मेरा सतर नंगा ना हो। मेरा पाक पर खड़े होते हैं दौड़ कर, अल्लाह अपनी मसरत से खड़े होते हैं, अपनी मसरत से खड़े होकर दौड़ कर जाते हैं। मेरे पाक पैगंबर किसके पास? सुहैब रूमी के पास जाते हैं। सुहैब रूमी से क्या है? वो सुई धागा ले लेते हैं, कहते हैं सुहैब जरा बैठ जा, ये थोड़े से टांके, जहाँ तेरा टाट फटा हुआ है मैं मोहम्मद वहां थोड़े से टांके लगा दूं ताकि तेरी खिदमतगारों में शामिल हो जाए। मैं टांके लगा देता हूं। अल्लाहु अकबर। सुहैब रूमी के टांके सुई के किसने लगाया? मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ईमान वालों की इज्जत किया करो, ये ना देखा करो फलाना और फलाना है, नहीं। अल्लाह वालों रोजे रख रहे हैं और रख रहे हैं आप, तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि बीमारियों से महफूज फरमाए। मुझे भी 1.5-2 हफ्ते से बुखार भी रहा है, तो इस हालत में भी अल्लाह ताला हमसे नेकी ले ले, तो क्योंकि सेहत के साथ ही रोजे रखे जाते हैं, नेकियां होती हैं। तो आप रोज़ा रख रहे हैं और रोज़े की हिफाजत भी करनी है भाइयों, रोज़े की हिफाजत भी करनी है। रोज़ा सिर्फ खान पीन रुक जाने का नाम नहीं है। मैंने सारी बातें बता दी हैं आपको,
روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، آنکھ کا بھی ہوتا ہے. کسی ناجائز استعمال نہ کرو، پھر آپ کا کیا روزہ ہے. جب اس طرح کا روزہ رکھیں گے تو آپ کیا بن جائیں گے؟ پھر لعلکم تتقون، پھر آپ متقی پرہیزگار بن جائیں. متقی پرہیزگار. اور متقی کسے کہتے ہیں؟ متقی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو چھوٹے گناہوں سے بچے، بڑے گناہوں سے بچے. ایسے گئے گزرے معاشرے میں جہاں گناہ ہی گناہ ہو، اپنے آپ کو کیا ہے ایسے معاشرے بچا کے رکھے، اس کو متقی کہا جاتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے. اللہ رب العالمین جو کچھ میں نے گزارشات پیش کی ہیں، آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا ہے، دوبارہ معذرت خواہ ہوں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.